ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے پہلے ایک ویڈیو اس موضوع پہ بنائی کہ جناتی مرغی، اور اس پہ دلائل دیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جنہ مرغی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے میڈیکل اور ایک ہوتی ہے جناتی، اور اس کے دلائل میں نے الحمدللہ وہ ویڈیو میری 20 منٹ کی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے کہ جنات کی وجہ سے مرغی ہوتی ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے اور آج کا جو موضوع ہے جس پر آج آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے، جناتی مرغی اور اس کا علاج۔ اس کے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جناتی مرغی کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے سبب کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جناتی مرغی کی علامات، یہ میڈیکل جو مرغی ہوتی ہے، دوسری مرغی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی کچھ ہوتی ہیں، اور کچھ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ آدمی جب یہ مرغی کا دورہ پڑتا ہے، اس کی گردن پیچھے لگ جانا، منہ سے پانی کا نکلنا، جھگ کا نکلنا، اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جانا، یا چیخ و پکار کرنا، اور یا پھر اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ ہوتی ہے جناتی مرغی۔ اور اس مرغی کا جو علاج ہے یہ صرف اور صرف روحانی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات سے تنگ آ چکے ہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا علاج صرف اور صرف روحانی علاج ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج ہمیں بتلایا ہے۔ ابھی دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک عورت تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ میں ساتھ آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کے کہنے لگی، اللہ کے رسول جی، مجھے غشی کا دورہ پڑتا ہے، میں جب بازار میں جاتی ہوں تو گر جاتی ہوں، مرغی کا دورہ پڑتا ہے، تو مجھے اپنے ہوش و حواس کوئی قائم نہیں رہتے، میرے کپڑے جسم سے ہٹ جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول جی میرے حق میں دعا کر دیں کہ تاکہ مجھے یہ مرغی کا دورہ اور یہ غشی نہ پڑے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، اگر تو اس بات پہ صبر کرے، اس بیماری پہ صبر کرے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سے مطلب یہ ہے، اس حدیث سے ایک اور بھی ہمیں سبق حاصل ہوا کہ اگر کوئی بیماری لگ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، بجائے کہ آدمی کو جب یہ مسئلے بنتے ہیں، یا تو وہ ایسے شعبدہ باز، 2 نمبر لوگ، جادوگر، کاہن اور نجومی، جنتر منتر پڑھنے والے، جو قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اتنے بے صبر ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں شفا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا چاہیے، بجائے شرک و بدعت کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جنت کے گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اگر آپ اس بات پہ صبر کریں۔ تو اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول میں اس بیماری پہ صبر کرتی ہوں۔ بہرحال ایک بات، اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ جب اللہ، اس عورت، حدیث کے لفظ ہیں، یہ عورت کہتی ہے، مجھے ایک سیاہ رنگ کا بڑا آدمی نظر آتا ہے جس نے سیاہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جو میں اس کو دیکھتی ہوں تو گر جاتی ہوں۔ وہ کیا تھا؟ وہ جن تھا، وہ چڑیل تھی، وہ دیو تھا، وہ بھوت تھا، وہ خبیث شیطان تھا جو اس پر مسلط تھا۔ جب عورت اس کو دیکھتی تھی تو غشی کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ جناتی مرغی ہوتی ہے، شیاطین کی وجہ سے مرغی ہوتی ہے۔ عرصہ دراز عمر گزر جاتی ہے، کافی ہم میڈیکل علاج کرواتے رہتے ہیں، کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ اس کو ہو سکتا ہے روحانی مسئلہ، اس کو کسی اچھے شیخ صاحب کے پاس، کسی اچھے عالم کے پاس جو اس چیز کی مہارت رکھتا ہے، جو تجربہ رکھتا ہے، اس کے پاس لے جائیں اور اس کا علاج کروا لیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے حق میں نبی پاک علیہ السلام نے عورت کے حق میں دعا کر دی، اور اس عورت وہ چلی گئی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مرغی کا دورہ پڑتا ہے جنات کی وجہ سے اور شیاطین کی وجہ سے۔ تو محترم بھائیو، جو جنات کی مرغی ہے، شیاطین کی طرف سے مرغی پڑتی ہے،
اس کا علاج صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، مسنون دعائیں ہیں، اذکار ہیں، نماز کی پابندی ہے، تلاوت کی پابندی ہے۔ آدمی جو زیادہ عبادت کرے گا، مسنون اذکار کی پابندی کرے گا، مثلا گھر سے نکلنے کی دعا کو پڑھے گا، واش روم جانے کی دعا کو پڑھے گا، اور صبح اٹھنے کی دعا کو پڑھے گا، رات کو سونے کی دعا کو پڑھے گا، اسی طرح ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، اور شرک بدعت سے بچے گا، رزق حرام سے بچے گا، تلاوت کی پابندی کرے گا، تو باوضو رہے گا اور اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے گا، تو یہ مرگی کا علاج یہی علاج ہے، اور اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں جناتی مرگی کا۔ جس قدر انسان زیادہ عبادت کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، اذکار کی پابندی کرے گا، تلاوت کی پابندی کرے گا، اس قدر خدا کی قسم چند دنوں کے اندر آپ کی بیماری چلی جائے گی، یہ مرگی چلی جائے گی۔ اگر کر سکتے ہو کرو، نہیں تو کسی اچھے مالک سے رابطہ کرو تاکہ وہ آپ کا علاج کر دیں۔ امام ابن تیمیہ صاحب، امام احمد بن حنبل صاحب علاج کیا کرتے تھے۔ امام صاحب کے پاس ایک اور پیغام آیا بادشاہ کی طرف سے۔ بادشاہ کی بچی کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، جناتی مسئلہ تھا، تو بادشاہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا اپنا جوتا دے کر کے، جاؤ ان کو یہ میرا جوتا دکھاؤ، اور وہ چلے جائیں گے۔ اور بادشاہ کے بیٹی کو یہ غشی کے دورے، مرگی کے دورے پڑتے تھے، صحیح حدیث ہے۔ تو امام صاحب نے اپنا جوتا دے کر کے بھیجا، تو شاگرد نے جا کر کے جوتا دکھایا، کہا امام صاحب نے کہا اس بچی کو چھوڑ دو، اس بادشاہ کی بیٹی کو چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ جنات اس بچی کی زبان سے بولے، انہوں نے کہا امام صاحب تو اس جسم سے کہتے ہیں، امام صاحب اگر یہ ملک کہیں تو ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ جن چلے گئے، بچی کو شفا مل گئی۔ جب شفا ملی تو کچھ عرصے بعد امام صاحب اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ اسی بچی کو دوبارہ جنوں نے پھر لپیٹ لیا، پھر اس کو غشی کے دورے، مرگی کے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ بادشاہ نے پھر پیغام بھیجا، اب امام صاحب تو تھے نہیں، اب وہ شاگرد امام صاحب کے شاگرد گئے، انہوں نے اسی طرح ہی ان جنات کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ جنات نے کہا امام صاحب نیک تھے، صالح تھے، ہم ان کی عزت کرتے تھے، اب ہم نہیں جائیں گے۔ امام صاحب کہتے تو یہ ملک چھوڑ جاتے، اب ہم اس بچی کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ امام صاحب، امام احمد بن حنبل صاحب، امام ابن تیمیہ صاحب جنات کے بہت زیادہ ماہر تھے، علاج کیا کرتے تھے اور ان جنات کو نکالا کرتے تھے۔ اور امام ابن تیمیہ صاحب جو جنات کا علاج کرتے تھے نا، مرگی کے جنات کا، جس آدمی کو مرگی کے دورے پڑتے تھے اس کا امام صاحب علاج کرتے تھے۔ آئیے میں آج آپ کو علاج بتلا دوں۔ امام صاحب مرگی کے مریض کا علاج کیا کرتے تھے؟ امام صاحب جب کسی مریض کے پاس جاتے تھے جس کو غشی کے دورے پڑتے تھے، مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو امام صاحب سورہ مومنین آیت نمبر 115، آیت نمبر 115 آفاسبتم، یہ آیت یہاں سے شروع کرتے اور اس مریض کے کان کے اندر امام صاحب پڑھتے۔ سورہ مومنین، آفاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آیات یہاں سے شروع کرتے آخر تک، یہ مومنین کی آخری آیات ہے، 115 سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیات کو پڑھتے اور مریض کو شفا مل جاتی، وہ جنات جسم سے نکل جاتے، بھاگ جاتے۔ تو میرے محترم بھائیو، علاج صرف قرآن میں ہے، روحانی علاج اس کا کروایا کریں، جو بھی ہو۔ سب سے پہلے مریض کے ٹیسٹ کروائیں، اس کو دیکھیں، بعض بات یہ بخار کی وجہ سے جن جو ہوتے ہیں، بخار کے معدے کے اندر غلیظ مادے ہوتے ہیں، دماغ کو چڑھتے ہیں، اس کی وجہ دماغ کے اندر شریانوں کے اندر جاتے ہیں اور وہ دماغ کی شریانوں کو اپنے اس طرح ان کے اندر ایک خلل پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ غشی کے دورے ہوتے ہیں۔ اس کے ٹیسٹ کروائیں، اگر ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آتا، میڈیسن سے فرق نہیں پڑتا، تو کسی ماہر راقی سے رابطہ کر لیں، کسی ماہر مالک سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ قرآن کے اندر اس کا علاج ہے، شفا ہے، کوئی تعویذوں کے اندر نہیں، کوئی بکرا چھترا دینے کے اندر نہیں، کوئی جناب یہ چڑھاوے چڑھنے کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کے ذریعے اس کا علاج کریں، نبی پاک علیہ السلام نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے، اور جناب علماء نے علاج کیے بھی ہیں مرگی کے دوروں کے، اور امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ صاحب بہت ماہر تھے اور جنات کا علاج کیا کرتے تھے اور مرگی کا علاج کیا کرتے تھے۔